بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ ان یا آؤٹ، فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے اور بس فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کے ایک ٹویٹ نے ہر پاسے تھرتلی پائی ہے، وہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے کر لیتے ہیں بات جنرل باجوہ ان یا آؤٹ کی۔ دیکھیں، جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ ان یا آؤٹ تو اس کا مطلب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ نومبر کے بعد بھی آرمی چیف رہیں گے۔ اگر انہوں نے نومبر کے بعد بھی آرمی چیف رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے، جو کہ ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا اختیار ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کو 2019 کے اندر 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، اور یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ظاہر ہے اس وقت کے جو تھے اپنا وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب، انہوں نے دی تھی۔ اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے بھی ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ 3 سال کی ایکسٹینشن لے چکے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ کسی نے رول ہی نہیں پایا سی، لہٰذا چپ چپیتے کام ہو گیا۔ وہ جنرل کیانی صاحب تھے جن کو آصف زرداری صاحب کے دور میں ایکسٹینشن 3 سال کی دی گئی تھی، اور اس ایکسٹینشن کے نتیجے میں انہوں نے پھر 6 سال کا ٹرنیور جو ہے بطور آرمی چیف گزارا تھا۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کے نومبر میں جا کر 6 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے بطور آرمی چیف کے۔ عہدہ یہ جو ہے وہ آئین کے تحت یا رولز کے تحت 3 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کو ایک ایکسٹینشن مل چکی ہے، اب بہت باتیں ہو رہی ہیں، ہر پاسے گلیں ہو رہی ہیں۔ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے گا نہیں لے گا، حکومت انہیں ایکسٹینشن دے گی نہیں دے گی، اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی۔ تو میں نے سوچا اس پر تھوڑی سی بات کر لوں۔ میں نے ایک جو میرے ذریعہ ہے مسلم لیگ نون کا، اور وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وزیر بھی ہیں، ان سے میں نے بات کی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ اب جب یہ رولا ود گیا، سارے پاسے بڑی گاسپ ہو رہی ہے کہ جناب جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کہہ رہے ہیں پھٹتے پئیے، وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں لے رہے۔ اس پر جب ساری گفتگو ہو رہی تو میں نے پھر اس بندے کو دوبارہ، وہ وزیر صاحب کو دوبارہ میں نے ٹچ کیا۔ میں کہا پائے نا ذرا دسو تو صحیح اب معاملہ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب بس آج کل میں یہ ڈسکشن شروع ہونے والی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بات چیت شروع کرنے والے ہیں کہ جناب یہ آرمی چیف پائن بدل رہی ہے، یہی آرمی چیف رہے گا، یہ نواں لاتا جائے، کیا معاملہ ہے، اس پر وہ ڈسکشن شروع کرنے والے ہیں۔ اب آئینی طور پہ تو طریقہ کار جو ہے وہ ایک جو رولز آف پروسیجر کے مطابق جو معاملہ ہے وہ بڑا لینتھی سا پروسیس ہے۔ وہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہوتا ہے GHQ، وہاں سے ایک سمری 5 سینئر ترین جنرلوں کی جاتی ہے، اور ان 5 سینئر ترین جنرلوں میں سے پھر وہ ڈیفینس منسٹری کو جاتی ہے۔ ڈیفینس منسٹری جو ہے ان کو ویٹ کرتی ہے، ویٹ کر کے جناب وہ بھیج دینا ہے پرائم منسٹر جو ہے اس کے میں سے کوئی ایک نام سلیکٹ کرتا ہے اور وہ بھیج دیتا ہے اپنا صدر کو، صدر ان کو اپوائنٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل ہے 243 کی سب کلاز ہے 3۔ اس کلاز کے تحت جو صدر ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے سے تعیناتی کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہوتی، یہ نیول چیف کی بھی ہوتی ہے، یہ ایئر چیف کی بھی ہوتی ہے، یہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کی بھی ہوتی ہے۔ یہ مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے۔ یہی سارا طریقہ کار ڈیفینس منسٹری کے تحت ہوتا ہے۔ اب اتنے سارے لمبے پروسیس نے ہونا تو ہے، یہ ایک فارمیلٹی ہے جس نے پورا تو ہونا ہے، لیکن سر پاکستان ہے، پاکستان کے اندر یہ فیصلے جو ہیں یہ صرف کاغذوں کے اوپر تبھی آتے ہیں جب یعنی آف دی ریکارڈ چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اس پروسیس کو شروع کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شہباز شریف صاحب ہیں، اب ان کے مطابق جو میرا ذریعہ ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب وہ اب یہ ڈسکشن شروع کرنے والے ہیں کہ پائے نا باجوہ صاحب ہی سوٹ کر دینے یا اسی نواں لے آئیے۔ تو وہ ایک معاملہ جو ہے نا اس پر اب وہ انیشیٹ کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک اتحادی حکومت ہے، اس میں 13 جماعتیں ہیں۔ میری جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہے، یا جو میری اس حوالے سے ان کے 1-2 اہم رہنماؤں سے بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے کہا یار یہ وزیر اعظم کا جو ہے نا وہ اختیار ہے، سوابدیدی اختیار ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، ایدی اسی کی کرنا ہے، وہ جس کو چاہے پرائم منسٹر لگا، چیف آف آرمی سٹاف لگا دے، ہمیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ میں نے ان سے کہا میں کہ یار کیویں ہو سکتا ہے کہ تانوں فرق نہیں پیندا، کیونکہ پاکستان دی ساری سیاست جڑی ہے وہ تکدی آرمی چیف والے
ابھی جو عمران خان نے رونا پایا ہے وہ جو میر صادق اور میر جعفر کہہ رہے ہیں وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ واضح طور پہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ ہے اپنا ہم نیوٹرل ہیں اور ہم اے پولیٹیکل ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ تھے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو الفاظ بولتا ہے زبان انہوں نے ہوں پائن پیچھے حکم یا الفاظ جڑے ہوں نے وہ آرمی چیف دے ہوں نے یا انسٹیٹیوشن کے ہوتے ہیں. اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ یہ کہیں کہ جناب ہے کوئی یعنی ایل ڈی اے ہے، ٹھیک ہے، یہ آرمی ہے اور آرمی کے اندر حکم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے بس. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب آرمی چیف کہے کہ انج کرنا ہے تو دوسرا کہے جی انج نہیں کرنا اونج کرنا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا اتنے. لہٰذا وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر بات کرتے ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ آرمی چیف ہی بات کر رہے ہیں. اچھا میں نے یہ صرف وضاحت اس لیے کی کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ کہہ رہے ہوتا ہے تو آرمی چیف کچھ اور سوچ رہے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ یار یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں، سارے تو آرمی چیف ال تک رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں 2 ہی تو پوسٹ ہیں جنہوں بھائی سارے سیاستدان تک رہے ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے تو ڈی جی چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے. تو تسی کہہ رہے ہو کہ ساڑھا تعلق واسطہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، یہ جو ہیں اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، انہوں نے آرمی چیف لگایا جنرل ضیاء کو. کیا جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کا تختہ نہیں الٹا؟ کیا ان کو پھانسی نہیں دی؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں اور کہا جناب یہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے جناب 3 آرمی چیف لائے نے پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور کیا انہوں نے 2 باری تختہ نہیں الٹیا گیا؟ کیا ان کو جو ہے وہ مطلب ایک دفعہ تو ظاہر ہے 99 میں تو باقاعدہ الٹا گیا، دوسری باری وہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ جو ہوا تو اگر آرمی چیف ان کی اتنا ہی ان کی لگانے کے اوپر اپنے آپ کو اوبلائزڈ فیل کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا پہننے نال اے کچھ ہوندا جو کچھ ہویا، ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، جو پوزیشن پہ آ جاتا ہے بڑھ جی پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے پاویں جڑا مرضی ہوئے. تو ہمیں انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم بندوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. اچھا بڑی ایک فلسفیکل بات ہے اور اصولی طور پر یہ ان کا موقف ایک ٹھیک موقف معلوم ہوتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہیں. اچھا اب یہ آپ دیکھیں کہ اس آرمی چیف کو یعنی جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب نے، ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ عمران خان نے. تو ہوں وہی عمران خان جڑا ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف جھنڈا چکی کھلوتا ہے. ان کے سارے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ مسلسل جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے مغلظات بک رہے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جب تک وہ آرمی چیف ہیں، چاہے وہ ایکسٹینشن کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کیا کہنا چاہیے وہ ویسے اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو وہ سر ہماری فوج کا جو فوج ہمارا فخر ہے اس کے ساتھ وہ سربراہ ہے. لہٰذا اگر آپ قمر جاوید باجوہ کے خلاف بطور آرمی چیف بات کریں گے تو آپ سرکار وہ بات کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جاتی ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف ہیں، میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم اے پولیٹیکل ہیں اور اسی سیاست منہ نہیں مارنا. اور یہ بات پریکٹیکلی ثابت بھی ہوئی ہے اور وہ اس طرح ہوئی ہے کہ جو سالک ہیں چودھری سالک حسین ہیں، چودھری شجاعت کے صاحبزادے، انہوں نے بتایا جاوید چودھری کو کہ جناب جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے جب نون لیگ والے ہمارے گھر آ رہے تھے تو انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا اور ان سے کہا کہ سر سانوں ذرا گائیڈ کرو، اسی اے عمران خان والے پاسے جانا ہے یا نون لیگ والے پاسے جانا ہے. تو انہوں نے کہا پا جی یہ تہاڈا اپنا فیصلہ ہے، ہم نے سیاست میں انوالو نہیں ہونا، ہمارا یہ جو ہے نا انسٹیٹیوشن کے لیول میں فیصلہ ہے، تسی جانو تو تہاڈی سیاست جانے، دوبارہ اس سلسلے میں ہم سے رابطہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی قسم کے جو ایک دوبارہ ان کو جواب ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ جناب جو میں نے صبح کل والے ولاگ میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جناب وہ جو صدیق ساجد صاحب ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے عمران خان ٹرک دی بتی مگر لایا اور کیا جناب میں باجوہ صاحب نے گل کر کے تہاڈی ملاقات کرا دینا. فون کیتا تو کو پتہ لگا بھائی نو برطانیہ دورے تے جا رہے ہیں اور وہ ویسے بھی آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ سیاست آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا انسٹیٹیوشن کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست میں انوالو نہیں ہونا. تو اس لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک اس وقت جو ان کا کردار ہے
وہ باقاعدہ ایک پروفیشنل سولجر کے طور پر سامنے آئے ہیں. اس لیے یہ میں نے کہا کہ اگر ان کے خلاف جب تک وہ اس عہدے پر موجود ہیں کوئی بندہ اس طرح کی مغلظات بکتا ہے جیسے کہ عمران خان کی پارٹی کر رہی ہے, ٹویٹر کے اوپر کر رہی ہے, تو سر اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. میں اس لیے یہ ساری بات وضاحت سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو دوجے پاسے لائی جاندے نے. میں دوجے پاسے والا بندہ ہی نہیں ہے, اس لیے میں نے بات جو ہے وہ کلیئر کر دی. اچھا, اب میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. اب مسلم لیگ نون والے یہ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ صاحب اگر یہ رہتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے نا وہ فائدہ اور نقصان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم نیا بندہ لگاتے ہیں تو ہمیں ان کے فائدے اور نقصان کو دیکھنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ جب ایک پولیٹیشین بات کرتا ہے تو وہ پولیٹیکلی بات کرتا ہے. پاکستان کی سیاست کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل معلوم ہوگی کہ جناب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور ان کا کردار ماضی میں بہت پولیٹیکل رہا ہے. جنرل باجوہ صاحب نے آگے کیا کہ بھائی ساڑھا سیاست نہ کو تعلق نہیں, لیکن پہلے ان کا بھی سیاسی حوالوں سے تعلق رہا ہے. یہ پائن میں پولیو نہیں کہہ رہا ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالے کے جلسے میں 2 جنرلوں کے نام لیے تھے, ایک جنرل باجوہ تھے اور ایک جنرل فیض حمید تھے. تو وہ پہلے پولیٹیکل رول پلے کرتے رہے ہیں, اب وہ نہیں کر رہے, تو یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اچھا, اب آرمی چیف اگر یہی رہتے ہیں, اب میں اس کو بالکل ایک پولیٹیکل تناظر میں بات کرنے لگا ہوں, جو کہ یہ اب ساری بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ میری ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب اگر جنرل باجوہ ہی رہتے ہیں تو اس کا نون لیگ کو فائدہ ہوگا پولیٹیکلی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اے پولیٹیکل رہیں گے. اور عمران خان جو ہے نون لیگ کا دشمن نمبر 1, ٹھیک ہے, ویسے تو پتہ نہیں کدھر دشمن ہے پہلوان, لیکن بہرحال جو دشمن نمبر 1 ہے نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, یہ ساری اتحادی جماعتوں کا, وہ جنرل باجوہ کے خلاف جتنی زیادہ انہوں نے کمپین چلا دی ہے اس کے بعد لگتا نہیں کہ سر انہوں نے اس پاسے وہ کتنگاڑے چکے گا, کوئی گودی جبائے گا, کوئی انگل لائے گا, کوئی ادھا ہاتھ پھڑے گا, ایسے مجھے لگتا نہیں ہے. جب وہ اے پولیٹیکل ہی رہیں گے, جب وہ نیوٹرل ہی رہیں گے, تو پھر عمران خان ڈاواں ڈول رہے گا اور بالکل جو ہے نا جیسے آندھی کا جھکڑ چلتا ہے, ہاں جی, وہ جڑا پتا جڑا ہوتا نا کدی ادھر وج رہا ہوتا کدی ادھر وج رہا ہوتا, تو عمران خان کی یہی حالت ہے اور یہی حالت ان کی رہے گی جب تک جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اے پولیٹیکل کے طور پر سی او ایس رہیں گے. اگر ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ کوئی ایک نیا آرمی چیف آ جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل نہ رہے بھائی, وہ کہے بھائی میں پولیٹیکل ہونا ہے. یہ پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں, ہیں حالات بڑے خراب نے, معیشت بڑی پیڑی ہو گئی ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سر وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں, پھر وہ جا سکتے ہیں اپنا یعنی پی ٹی کی طرف جا سکتے ہیں, پھر وہ مسلم لیگ نون تنگاڑے چک سکتا ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو گود میں لے لے. کوئی کچھ بھی ان کا ایک اپنا ذہن ہوگا نا, اس کے مطابق وہ چیزوں کو چلائیں گے. تو یہ ایک رسک فیکٹر جو ہے نا وہ نون لیگ کے لیے موجود ہے. فی الحال سوٹ تو نہیں یہی کرتا ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے ہو, تو اس تو بعد دیکھا گے. اچھا, اب فرض کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ملتی, تو ڈان اخبار جو ہے ڈیلی ڈان, اس کی رپورٹ کے مطابق جنرل عاصم منیر صاحب پہلے نمبر پہ آتے ہیں, جنرل شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں, تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس صاحب آتے ہیں, چوتھے نمبر پر جنرل نعمان محمود صاحب آتے ہیں, 5ویں نمبر پر جنرل فیض حمید صاحب آتے ہیں, اور 6ٹھے نمبر پر جنرل عامر صاحب آتے ہیں. اب اگر یہ اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ جناب چلے جاتے ہیں, یعنی جنرل باجوہ صاحب, اور ان کی جگہ پر کوئی نیا جنرل جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے ہیں, تو پھر یہ سر یہ 6 ہیں, بلکہ 6 میں نے اس لیے گنوا دیے کیونکہ ایک جو جنرل عاصم منیر صاحب ہے نا, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کی ستمبر میں ریٹائرمنٹ ہے, لیکن انہوں نے چارج جو ہے وہ لیا تھا جا کے 2 مہینے بعد جب وہ جرنیل بنے تھے, تو ایس کر کے بھائی انہوں دی جڑی اس ڈیٹ تو شروع ہوئے گیا ٹرنیور, تے اگے جڑا نا وہ جان گے اتھوں تکر جو ہیں یعنی کیا کہتے ہیں نومبر تک, ٹھیک ہے. یعنی جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کا وہ ہوگا اپنا کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوگی. جیسے ان کا کانٹریکٹ ختم ہوگا ویسے ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی. تو یہ ایک کانٹریکٹ نہیں سوری ایکسٹینشن ختم ہوگی. تو یہ ایک جو ہے نا معاملہ ہے, مگر اس وقت 6 جرنیل ہیں. اچھا, اس میں جو ظاہر ہے سب سے زیادہ کنٹروورسی میں اس وقت بھی ہیں یا ماضی میں بھی رہے ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں. اور جنرل فیض حمید کو کل عمران خان نے انٹرویو دے وچ مزید متنازع بناتا پھڑ کے, پھر انہوں ڈسکس کرنا شروع کرتا کہ شہباز گل سے پوچھتے ہیں جنرل فیض کنی واری ملے
ملیا. وہ جڑی کڑی بیٹھی, حالانکہ وہ خاتون جو ہیں وہ پہلے ہی عمران خان کے نظریات سے ضرورت سے زیادہ متاثر خاتون ہیں. انہوں نے اس طرح سوال کیتے جو ہوتے ہیں نا بالکل ہومیوپیتھک سوال, وہ والے سوال کیتے تو لیکن ایک بار ان کے منہ سے بات نکل گئی. ان کا جی اب آپ نے جنرل فیض کا ذکر کر ہی دیا تو بتا دیں کتنی ملاقاتیں ہوئی. عمران خان نے اس سوال کا جواب کر گیا گول. تو جنرل فیض کافی اس حوالے سے پولیٹیکل حوالوں سے متنازع رہے. میں کئی بار پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کس کس حوالے سے متنازع رہے ہیں. تو یہ ایک معاملہ اس وقت درپیش ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں, اور یہ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے, ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب مڈ آف سپتمبر تک نواں آرمی چیف والا جڑا کام ہو جائے گا. ڈسکشن آج کل میں شروع ہونے والی ہے, باقاعدہ وہ ڈسکشن کرنی شروع کر دیں گے شہباز شریف صاحب کی کنوں لایا جائے کنوں نہ لایا جائے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک بڑے اہم فیڈرل کیبنٹ کے رکن سے ملاقات میری ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ سر نواں آرمی چیف کا رولا ہے تو کن لاؤ گے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بٹ صاحب جنہوں نے کہن گے فوجی انہوں نے لا دیں گے. تو میں کہا جی اگر وہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن کہن گے تو انہیں کہا ایکسٹینشن منگن گے ایکسٹینشن دے دیں گے. وہ کہڑی گل ہے جے کہن گے باجوہ صاحب کہ جناب فلانے نو لا دیو تو اسی فلانے نو لا دیں گے, سانو کوئی مسئلہ نہیں گا. لہٰذا ہم نے اس پر کوئی ٹینشن نہیں لینی. لیکن بات یہ ہے کہ بات ٹینشن والی ہے, کیونکہ اگر یہ اتنا ہی ایزی ڈاٹ کام والا کام ہوتا نا سر, یعنی یہ بالکل نویں چیف سیکرٹری لانے والی گل ہوندی فرض کر لو, یا کمشنر لاہور لانے والی گل ہوندی, تو سر پھر یہ جو ہے نا تبادلے بھی ایسے طرح ہی ہو سکتے ہوندے. لیکن یہ اتنی اہم پوسٹ ہوتی ہے کہ یہاں پر بندہ لگا دیا جائے تو پاکستان کے سیاسی تناظر میں پائن پھر وہ مال کو مختار بن جاتا جی. یہ ماضی میں ایسے ہی ہوا ہے. لہٰذا یہ بہت ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے اور سیاسی حکومتوں کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب دی عقل جڑی ہے وہ کنے کام کر دیے. پہلے انہوں دے بڑے بھائی صاحب نے 3-4 محل آئے نا جرنیل, تو 3-4 والی مڑ کے نواز شریف صاحب یہ کہتے پائے گئے کہ مینوں سچا پیار کوئی نہیں لبا. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کتنے اس حوالے سے ذہین نکلتے ہیں, اپنے بڑے بھائی تو زیادہ ذہین نکلتے ہیں یا نہیں. بل ان کے بڑے بھائی کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بتانے لگوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئیں, امید اور یہ تھی اور شنید بھی یہ تھی, اور چونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی تھیں لہٰذا توقع اسی بات کی تھی کہ جناب پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوگی. لیکن اتنے پٹرول پائن 6-7 روپے لیٹر جڑنا ود گیا, اتنے بڑا رولا پیا. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے پسینوں پسینی حالت ہی پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی تفصیل سے عقلی تقاضوں کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی نے یہ 2 مہینے پہلے تو پٹرول خریدیا ہے, 15 دن پہلے اے سی ہوں اے وے تے 15 دن بعد جا کے سکون آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ عقلی تقاضے اپنی جگہ کے اوپر, لیکن بھوک جو ہے نا وہ عقل سے آ رہی ہوتی ہے حضور. وہ جڑا بھوکا بندہ نا وہ مت وج گئی ہوندی ہے, انہوں صرف روٹی چاہیے ہوندی. جی روٹی نہیں دے گے تو وہ پائے نے اٹ چکے مارے گا تھوڑے شیشے دے. تو یہو جہے حالات جڑے نا پاکستان دے بن جاندے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کی طرف آنا چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا جی کہ میں اس فیصلے کے خلاف ہوں اور یہ فیصلہ جو ہے میں تو عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ایک میٹنگ میں یہ جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میاں صاحب یہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے. ظاہر ہے زوم میٹنگ ہو رہی ہوگی, تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں کہ تسی عوام دے تے مہنگائی چھٹی جا رہے ہو, پٹرول دی قیمت کیوں بدا رہے ہو. اب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس سے ووٹ بینک بھی متاثر ہوتا ہے اور عام آدمی پستا ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن کیا کیا جائے, میرا ذاتی ویو اس پہ یہ ہے, کیا کیا جائے سر کہ عمران خان صاحب نے جس حالت میں ملک کو رکھا, آپ یقین کریں کہ 150 روپے لیٹر پٹرول والی جو ان کے ایک فیصلہ تھا اس وقت تو سب نے بڑا انجوائے کیا تھا. یہ خاک سر اس وقت بھی کہتا تھا تھوڑی بہتی سمجھے اکانومی دی بہتی کوئی نہیں گئی, ایویں ماڑی جی ہے 0.01% سمجھ لو, اتنی کی اکانومی دی سمجھ آیا میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے, یہ ڈرین آؤٹ کر دے گا پکڑ کے ہمارے جتنے بھی ریزروز پڑے ہوئے ہیں. اور وہی ہوا. اس وقت پاکستان کے پاس $10 ارب کے ریزرو ہے سر. مانگے تانگے کے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ادھروں مانگ ادھروں مانگ, اپنے نہیں گئے, مانگے تانگے کے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو انڈیا ہے نا سر, وہ اس کے سر $575 بلین کے ریزروز ہیں. ہمارے کتنے ہیں؟ $10 ارب کے. انہوں نے کتنے ہیں؟ $575 بلین.
ٹھیک ہے. وہاں پہ سر پٹرول کی قیمت ہے تقریباً 97 روپے، انڈین 97 روپے. 2.25 روپے کا 1 روپیہ ہے سر انڈیا کا. پاکستانی 2.25 روپے ہو نا تو انڈیا کا 1 روپیہ بنتا ہے. اور اگر اس کو پاکستانی کرنسی کے ساتھ اگر آپ کریں گے، کنورٹ کریں گے نا، تو سر انڈیا میں جو پٹرول ہے وہ اس وقت بھی میں کو 250 روپے لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچوئل حالات ہے کہ اتنے انہیں 650 ارب ڈالر رکھ کے بھی وہ اس طرح کا ریلیف نہیں دے رہے جس طرح کا اسی مانگ رہے ہیں. سارا کام جس نے خراب کیا ہوا ہے وہ عمران خان ہے. لیکن ایسا کاریگر وہ کریکٹر ہے کہ انہیں جناب جھوٹا سچا اپنا بیانیاں ویچ کے، چورن ویچ کے تے سارے نو مگر لایا ہے. پتہ نہیں اب یہ عمران خان کا جو پھیلایا ہوا انتشار ہے معاشی اور سیاسی، یہ ہم سب کو کہاں لے کر جائے گا. اس لیے جو بھی نیا آرمی چیف ہوگا جنرل باجوہ صاحب کو رکھیں یا نیا آرمی چیف لائیں، فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کرنا پڑے گا. میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ کیسا سمجھتے ہیں. جو بھی سمجھتے ہوں گے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.